سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ دیکھیے اس وقت مجموعی طور سے ایک بات تو طے ہے کہ پوری دنیا میں ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سربراہ کے انتخاب کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ جگہوں پہ بادشاہی نظام ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے سے بعد آنے والوں کے نام دے دیا کرتا ہے، وہ جانشین مقرر کر دیا کر دیتا ہے۔ دوسری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شورا ہوتی ہے، وہ چند افراد کو منتخب کر لیتی ہے، اس میں عام آدمی کا کوئی بھی کردار نہیں ہوتا۔ اور تیسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کس و ناقص، ہر آدمی اپنے حصے کا ایک ذمہ، ایک فریضہ ادا کرتا ہے، جسے ووٹ کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں اپنے اپنے حلقے سے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایوان بالا میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بھی انہی میں سے ایک سربراہ بھی منتخب کیا جاتا ہے، کابینہ بنتی ہیں، وزراء بنتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس وقت الیکشن کے حوالے سے ہوا چل پڑی ہے، اور ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروسیس چل رہا ہے۔ ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کو مذہبی حوالے سے بھی دیکھیں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذہبی جماعتیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں پاکستان کے الیکشنز میں۔ پھر وہ مذہبی جماعتوں کی ناکامی اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کامیابی اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پھر تیسرا اینگل بھی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے ہونے والے الیکشنز یا ماضی کے ہوئے ہوئے الیکشنز کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، کس حد تک مفید ہوتے ہیں، اور پھر مختلف زاویے ہمارے پاس آج ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کیسا ایک آدمی ہونا چاہیے جسے الیکشن میں جانا چاہیے، اس کے لیے کیا کوالٹیز ہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے، اور پھر ہمارے آئین اور قوانین میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں پہ بات کریں گے، مختلف آراء ہمارے سامنے آئیں گی۔ مگر سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ بہت ہی پیارا حوالہ ہے، تعارف علمی دنیا سے ہے، اور خطابت کی دنیا میں بھی راج فرماتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مذہبی جماعتوں سے بھی وابستگی رہی ہے، اور سیاسی انداز بھی رکھتے ہیں، آزاد انداز بھی رکھتے ہیں، اور پھر ملک اور قوم کے لیے قربانی اور سب سے بڑھ کے یہ کہ فلاح کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ رضی حسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل اس کے محبوب کی نگاہ کرم۔ سب سے پہلے میں جو چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو انتخابی عمل ہوتا ہے، اس میں کون سا آدمی آگے جائے، شرعی تقاضے اس کے کیا دیکھے جاتے ہیں، کس چیز کے حوالے سے حکم ہے، معاشرتی اخلاقی تقاضے کیا ہونے چاہیے اس انسان میں جو امیدوار ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفات اللہ جل وعلا کے لیے، اور بے حد درود و سلام حضور فخر موجودات دستگیر کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے۔ سب سے پہلے میں جی ٹی وی کی اور آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ خوبصورت عنوان رکھا ہے، اسلام اور سیاست۔ سب سے پہلی بات اویس بھائی، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گی، جہاں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا جو سارا معیار ہے وہ جناب رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ سیاست الگ ہے اور اسلام الگ ہے، تو یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں، نہ اسلام سے سیاست جدا ہے، نہ سیاست اسلام سے جدا ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم اس کائنات انسانیت میں تمام چیزوں کا دستور لے کر تشریف لے کر آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا جب ہم سیاسی پس منظر دیکھتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں سیاست فرمائی، تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے ریاست مدینہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے وہاں جا کر ایک اسلامی ریاست کا قائم فرمایا، جو سب کے لیے عملی نمونہ ہے اور مشعل راہ ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں پر ایک ریاست کا قائم فرما کر بتا دیا کہ کس طریقے سے کس کو کیا حقوق دینے ہیں۔ وہ اسلامی ریاست جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہت، تو بادشاہت کا دور بھی اس دنیا نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد جمہوریت جسے ہم ووٹ کی شکل کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو تصور کیا جاتا ہے، نہ وہ بادشاہت کا تصور کیا جاتا ہے اور نہ وہ جمہوریت کا تصور کیا جاتا ہے۔ اسلام جو جس چیز کا تصور پیش کرتا ہے وہ خلافت کا تصور پیش کرتا ہے۔ آپ نے کہا جی مذہبی جماعتیں کیوں پیچھے ہو جاتی ہیں اور کیوں آگے ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ خلافت کا جب تصور پیش کر دیتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اہل ہوتا ہے اس منصب کا
کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیت کی بنا پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ کے دست مبارک پر بیعت فرمائی، اور خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنا ہے، جبکہ بادشاہت کے اندر اس کا اپنی رائے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے جانشین اس چیز کے ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی رائے لی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کی رائے لینے کو اسلام پسند نہیں فرماتا، کیونکہ ہر شخص جس کی رائے گھر میں نہیں لی جا رہی ہو اس کی رائے جو ہے آپ منتخب کرنے کے لیے امیدواروں کو اس کی رائے لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ جمہوریت کا سسٹم چل رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات ہیں ووٹ کی شکل کے اندر، تو اس طریقے سے اسلام کے اندر خلافت ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ جمہوریت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی اسلام جس نظام کو نہیں پسند کرتا وہ بادشاہت کا نظام نہیں ہے، البتہ خلافت راشدہ کا نظام اس نے پریزنٹ کیا اور اس کو فلٹر طریقے سے اگر امپلیمنٹ کیا جائے۔ مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا، اب اس میں جو پارٹیسپیٹ کرنے لگا ہے اس پہ تو بڑی اہلیت کا تقاضا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں، وہ کن پیرامیٹرز کے اوپر پورا اترے تو پارٹیسپیٹ کریں؟ دیکھیں آج اس دور کے اندر، اس وقت 2024 کے اندر وہ امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جو میٹرک بھی نہیں ہے، تو کم سے کم گریجویشن تو ایسا ہونا چاہیے کہ گریجویٹ بندہ اس منصب پر آئے، اہلیت کا حامل ہو۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو میٹرک بھی نہیں ہے، جن کو کلمہ صحیح نہیں آتا، جن کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے، وہ قوم کے جب نمائندے بنیں گے تو پھر قوم خود ہی سوچ لے کہ قوم کس جگہ پر کھڑی ہے، کس ڈگر پہ کھڑی ہے اور پاکستان کس مقام پر پہنچ چکا ہے، کہ جو میٹرک بھی نہیں ہے، جن کو نام لکھنا نہیں آتا، کہ وہ بدقسمتی کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ نمائندے بن کے جب اسمبلی میں جائیں گے تو وہ قوم کی کیا نمائندگی کریں گے، جن کو کلمہ شریف نہیں آتا ہو، جن کو دین کے اصول نہیں آتے ہوں، جن کو قوانین کا نہیں معلوم ہو، جن کو اردو لکھنا نہ آتی ہو، پڑھنا نہ آتی ہو۔ تو کم سے کم میری یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر وہ الیکشن لڑے جو گریجویشن ہو۔ اچھا، گریجویشن ہونا ایک شرط ہو گئی، اخلاقی حوالے سے اس بندے کو کیسا ہونا چاہیے، معاشرے میں اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جمہوریت کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام جمہوریت کا تصور پیش نہیں کرتا۔ اگر بعض لوگ جو مذہبی اعتبار سے جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دین نافذ کر دیں گے، تو دین تو جمہوریت کے اعتبار سے کبھی بھی اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک وزیر اعظم بنتا ہے اور پھر ایک عدم اعتماد تحریک چلتی ہے اور اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی اس طریقے کے وزراء آئے ہیں۔ تو دین تو اس طریقے سے نافذ نہیں ہو سکتا۔ دین کی جو بات جو آئین اور قانون نے کر دی ہے، کم سے کم ہمیں یہ تقاضا ہونا چاہیے اور یہ ہمارا سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس کا تحفظ کر سکیں، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت، ہم اس کا تحفظ کر سکیں۔ لیکن جمہوریت میں رہ کر یہ دعویٰ غلط ہے کہ آپ دین نافذ کر دیں گے، آپ دین کو تخت پہ لے آئیں گے یا آپ دین نافذ کر دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ملک پاکستان کے اندر جمہوری نظام ہے، خلافت کا نظام نہیں ہے۔ خلافت کے لیے آپ نے الگ جدوجہد کرنی ہوگی۔ اب معاشرتی اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو ایسا بندہ ہونا چاہیے جو معاشرے کے اندر ایک قدر رکھتا ہو، اس کا ایک نام ہو، با کردار ہو۔ آج سارے بد کردار لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، جن کا کوئی کردار نہیں، جن پہ کرپشن کے کیس بنے ہوئے ہیں، جن پہ جرائم کے کیس بنے ہوئے ہیں، جن پہ کئی FIR بنی ہوئی ہیں، وہ قوم کی نمائندگی جب کریں گے تو پھر وہ قوم کس طرف کھڑی ہوگی اور وہ قوم کی کیا بات کریں گے کہ جن کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہو، جن کا مقصد ہی الیکشن میں کرپشن کرنا ہو، جن کا مقصد ہی قوم کا پیسہ لوٹنا ہو، تو وہ کبھی بھی پاکستان اس انداز میں ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جو اچھے کردار کے مالک ہوں، جو دین جانتے ہوں، جو شریعت جانتے ہوں، جو با کردار ہوں، جن کی نظر میں الیکشن پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ قوم کی خدمت کرنا ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، بہترین شخص وہ ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ جب ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں، صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں، تو آج قوم سیوریج کے اوپر رو رہی ہے۔ یہاں نہیں، اس قوم کے سیوریج کے مسائل حل نہیں ہوئے، پانی کے مسائل حل نہیں ہوئے، بجلی کے مسائل حل نہیں ہوئے، اور وہی گھوم پھر کر وہی نعرہ۔ تو میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں اب ان کو پہچانیں، ہر 5 سال کے بعد ایک ہی نعرہ، ہر 5 سال کے بعد ایک ہی نعرہ۔ سیوریج کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، روٹی کا مسئلہ ہو، کپڑے کا مسئلہ ہو، مکان کا مسئلہ ہو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کوئی قوم پر احسان نہیں کر رہی کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ تو آپ کی ذمہ داری، یہ تو آپ کو دینا ہے۔
اس کے علاوہ آپ بات کریں کہ آپ قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ آپ بات کریں کہ قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں, یعنی کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. ایک مختصر وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں. بڑے بنیادی سوالات آج ہم نے پوچھنے ہیں, اور میں نے یہ بھی بات کرنی ہے. یہ جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں یہ بھی شہری کے اوپر ایسے ہی آتی ہیں جیسے کہ اس کی دینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یعنی اگر اپنے ملک کو اگر وہ گندا کر رہا ہے یا اپنے شہر کی ٹوٹی پوٹی سڑکوں کا اس کا ذمہ نہیں لے رہا, یعنی احساس نہیں کر رہا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. کوئی اگر ہیروئنچی آ کے رات کے ٹائم پہ سریے نکال رہا ہے اور اس کے لیے کوئی عام بات ہی ہے, وہ شخص دیکھ کے بھی کوئی شکایت نہیں کر رہا, تو اس میں پورا ذمہ دار وہ شخص ہے جس کو اب احساس جرم بھی نہیں ہے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں ایک مختصر وقفہ آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. پروگرام الف لام میم جاری و ساری ہے. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی. اس وقت ہم الیکشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور اس میں اسلام پیش نظر ہے, مقدم ہے, معتبر ہے, اور اس کی نگاہ میں الیکشنز کیسے ہونے چاہیے اس پہ بات ہو رہی ہے. منتخبین اور وہ لوگ جو امیدوار ہیں ان میں کیا صلاحیتیں درکار ہیں. مجموعی طور سے ایک بات جس کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت بھی ہے. الیکشنز انشاءاللہ وقت پر ہونے چاہیے. جو بھی صورتحال ہے, جو قوانین اور آئین کے تحت ہے, وہی ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے. مگر اپنی اخلاقی ذمہ داری کو چند ایک جگہوں پہ ضرور ٹیسٹ کیجیے گا. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کسی کو بھی ملک کا سربراہ یا اپنے حلقے کا رہنما تسلیم کر رہے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ آپ کے معاملات میں, لین دین میں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کو فائدہ دیتا ہے مگر عوام الناس کو نقصان پہنچانے کے اوپر تلا ہوا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ شواہد آپ کے سامنے ہیں, تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ آپ کے لیے اچھا ہے اور سب کے لیے برا ہے, تو اس میں آپ اس کو اچھا ووٹ ڈال کر آئیں گے کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے. بلکہ یہاں پر یہ جو ووٹ کا تقاضا ہے وہ آپ سے خیر خواہی مانگی گئی ہے قوم کے لیے, آپ کے حلقے کے لیے, آپ کے معاشرے کے لیے. اس میں آپ کے لیے اچھا ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا معاشرے کے لیے اچھا ہونا, معاشرے کے لیے مثبت اور مفید ہونا بڑا ضروری ہے. دوسری غلطی جو عام طور سے ہم کرتے ہوتے ہیں اور جس میں ہمیں ذمہ بھی نہیں اٹھانا پڑتا کیونکہ احساس جرم نہیں ہوتا, وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کو جو اندھوں میں کاڑا راجہ ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں بغیر ٹیسٹ کیے, اندھے بہرے بن کر, نعروں کے اوپر یقین کر کے, اس کے دعووں کے اوپر ہم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ماضی کیا ہے, وہ کس طرح سے اس عمل میں جڑا رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ چلے اس کے ماضی میں کوئی اگر اس سے غلطی بھی سرزد ہوئی ہو تو کیا اس پہ نظامت ہے اس کے دامن میں, یا پھر وہ اور ڈھیٹ ہو کر اور مزید مال جمع کرنے کے لیے اور مزید کیسز کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اتر رہا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ کیا ان تمام چیزوں میں ہم دینی تقاضے پیش نظر رکھتے ہیں؟ کیا ہم 1% بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وہی بندہ ہے کہ جس کا انتخاب ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کم سے کم یہ کہ اطاعت کا معاملہ برقرار رکھے گا اور نافرمانی نہیں کرے گا؟ کیا یہ وہ بندہ ہے جس کا عہد و پیمان برقرار ہے؟ کیا یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا نصف ایمان مکمل ہے, یعنی کہ صفائی کے معاملات میں ہی صحیح اس نے اپنے گھر کی دہلیز کو بھی صاف رکھا ہوا ہے, یا جو ذمہ داریاں اس کی ہیں اس میں وہ ثابت ہوا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے بتانے لگا ہوں, امپورٹنٹ ترین پوائنٹ میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک شخص میں اگر قوم کا درد نہیں ہے, اپنے حلقے کے احباب کا درد نہیں ہے, اور اس کو بے درد اور ہمدرد ثابت کرنے کے لیے یعنی معاشرے میں اس نے 1000 پیسہ خرچ کر دیا تاکہ اس کی پروموشن ہو جائے, اس کی الیکشن کیمپین اچھی ہو جائے, اور اس کے اندر اتنا درد نہیں ہے کہ یہ پیسہ کسی ٹوٹی سڑک کے لیے وہ پہلے لگا چکا ہوتا, یا اس کا کم و بیش اپنا کردار ہی ادا کر چکا ہوتا, کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کسی مظلوم کی حمایت ہی کر چکا ہوتا, تو پھر وہ سب ڈھونگ تماشا کر رہا ہے. میری نگاہ میں اس کو جہاں پہ صرف کرنا چاہیے وہاں وہ نہیں کر سکا, اور اب جب وہ کر رہا ہے تو وہ صرف ایک منتخب حلقے کے یا سمجھ لیں کہ منتخب عمل سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہے. اگر اس کی نیت خالص ہے تو پھر یہ اعتبار سے میں اس پہ نہیں کر سکتا, مگر ہاں اگر عام طور سے دیکھا جائے تو ایک بزنس, ایک کاروبار نظر آتا ہے جس میں آپ اتنا پیسہ ڈالیں گے اور اپنے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے, اپنی تشہیر کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ ظاہر ہے وہ سارا پیسہ واپس نکلوانے کی کوشش کریں گے. رہ گئی بات حلقے کی, سڑک کی, پانی کی اور بنیادی سہولیات کی, تو وہ ویسی کی ویسی رہیں گی. آپ نے خرابہ کیا کرنا ہے؟ خرابی تو لوگ خود ہی کریں گے جب اس کا کوئی خیال نہیں رکھے گا, کوئی مینٹیننس نہیں ہوگی. اور پھر دوسری بات ہم بہت غلط سمجھتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو بھی ہم اسمبلی میں بھیج رہے ہیں اس نے جا کے کھڑے ہو کے آپ کی گھر کی دہلیز کو بنانا ہے
اور آپ کے گھر کے آگے جھاڑو پوچھا کرنا ہے. یعنی ایک بنیادی فرق ہے. ذمہ وہ لے تو الگ بات ہے, وہ احساس ذمہ داری شو کرے تو الگ بات ہے, ورنہ اس کا جو بنیادی قوانین کے اندر کام بنتا ہے وہ ہے آئین, اور آئین کے اندر ترامیم, اور پھر اس طرح کے قوانین پیدا کرنا کہ جس کو امپیکٹ کیا جا سکے, عمل کیا جا سکے. یعنی بلدیاتی نمائندگان یا پھر وہ جو ایک حکومتی مشینری ہوتی ہے وہ ان کے اوپر بیٹھے اور ان سے کہے کہ بھئی یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, اور یہ قوانین میں نے بنوائے اور یہ قوانین پاس ہوئے ہیں تو ان کو پھر لائق عمل بنایا جائے. ان تمام چیزوں کے لیے اس کی سیاسی, سماجی اور اخلاقی اور سب سے بڑھ کے دینی فراست ہونی چاہیے. وہ ان چیزوں کو سمجھے تو کروا سکے نا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال اپنے زندگانی کے عمل سے ثابت کیے ہیں, اور وہ پریکٹیکل ہر لحاظ سے کامل نظر آیا, تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ یہ فرما رہے ہیں اس پہ ہم یقین نہ کریں تو اور کیا کریں. یعنی بغض خدا سے ہو سکتا ہے, بغض ان کے اپنے عمل میں خدا کے ساتھ شریک قرار دینے کے اوپر ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنفس نفیس ان کو بغض نہیں بنا. یعنی وہ اس کردار کا اقرار کر چکے تھے اپنی امانت حضور سید والا جاند و عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوا کے کہ آپ ہی صادق اور امین ہیں, اور دیگر لوگ نہیں ہیں جو اسلام کے دشمن بن کے اتریں گے. ابو جہل صادق اور امین نہیں ہے مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا آج بھی ہم ایسے ہی لوگوں کو تلاش کریں گے, اور ہماری ذمہ کوشش بھی یہی ہوگی. میں علامہ رضی حسینی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ الیکشنز کی صورتحال میں شاید یہ پہلی دفعہ ہو کہ آپ بانگ دول میدان میں کسی حلقے میں جا رہے ہیں. اگر غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا. کیا تیاریاں ہیں, کس طرح سے لے کے چلیں گے, اور کس چیز کو آپ اپنا مینیفیسٹو بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ سے اس دفعہ پھر الیکشن لیاری 106 سے میں امیدوار ہوں. اویس بھائی, بات یہ ہے کہ جہاں اسلام کی اور دین کی ہم بات کر رہے ہیں نا, میں اپنے حلقے کے لوگوں سے اور پاکستان کے تمام عوام سے گزارش کروں گا, جو بھی امیدوار آپ کے پاس ووٹ لینے آئے تو آپ نے ان سے سوال ضرور کرنا ہے کہ اربوں روپے کا بجٹ جب آیا تو آپ نے ہماری گلیوں میں لگایا, گھروں پہ لگایا. اس وقت غریب پسماندہ اتنا ہو چکا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لیاری 106 کے اندر 15 سال جس پارٹی کی جس حکومت ہو, اربوں روپے کا بجٹ آیا ہو, آج بھی لیاری کی عوام سیوریج پر رو رہی ہے, آج بھی لیاری کی عوام پانی پر رو رہی ہے, آج بھی لیاری کی عوام بجلی پر رو رہی ہے. تو وہ بجٹ کہاں پر گیا؟ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممبر شریف پر حضرت عمر ہوں تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کرتے کا کپڑا کہاں سے آیا, تو ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ تو اسلام تو تقاضا کرتا ہے کہ ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا, تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ اربوں روپے کا جو بجٹ آیا وہ لیاری پر لگا, لیاری کی عوام پہ لگا. وہاں نہ پارک ہے, وہاں نہ سیوریج کے اچھے معاملات ہیں, وہاں نہ جہاں پر پانی کے مسائل ہیں, درپیش پانی کے مسائل ہیں. مجھے وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ نے ہمارے سے سیوریج کے مسائل حل کر دیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں پانی دے دیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمارے بجلی کے معاملات ٹھیک کر دیں. تو 15 سال سے جن کی حکومتیں ہوں, جو وفاق میں بھی بیٹھے ہوں, جو سندھ میں بھی بیٹھے ہوں, جن کا میئر کراچی ان کا ہو, تو انہوں نے لیاری کو کیا دیا ہے؟ اور پھر وہی لوگ آ کر یہ دعویٰ کریں کہ ہم کراچی کو اس دفعہ کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کراچی جہاں پر ہے وہیں پر کراچی کو رہنے دیں, یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہوگا. کراچی جہاں پر ہے جہاں رہنے دیں, کراچی کے جو مسائل ہیں اس پر آپ بات کریں. کراچی ہم نے اپنے دور کے اندر ایک ہی شخصیت کو دیکھا تھا, میں کسی پارٹی کی کسی امیدوار کی حمایت نہیں کر رہا, سید مصطفیٰ کمال نے کراچی کو بنایا تھا, میئر کراچی رہا, اس نے کراچی کو بنایا تھا. اس کے بعد کراچی نہیں بنایا, اس کے بعد کراچی کی سڑکیں نہیں بنی, کراچی کے روڈ نہیں بنے, کراچی کے اندر سیوریج کے مسائل حل نہیں ہوئے. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ پھر 5 سال بعد تمہیں دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے, ان لوگوں کو لے کر آؤ جو تمہارے مسائل حل کر سکے. 5 سال کے بعد امیدوار اپنے حلقے میں جاتا ہے, کوئی گدھا گاڑی پہ جا رہا ہے, کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, یعنی سب ڈھونگ تماشا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. میرے بھائی, یہ 5 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ 5 سال کے بعد آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کہ ہم لیاری کو یہ کر دیں گے, ہم لیاری کے ساتھ یہ کر دیں گے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیاری کی عوام سے بھی گزارش کروں گا, اپنی آنکھیں کھولو, اپنا بھی مستقبل بچاؤ, اپنی قوم کا بھی مستقبل بچاؤ. امیدوار وہ ہوگا جو آپ کے حلقے میں رہ کر آپ کے مسائل سماعت کرے گا, کیونکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے. حضرت عمر کی حکومت میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا, تو اس امیدوار کے لیے لازم ہے اگر اس کے حلقے کا کوئی شخص بھوکا سو گیا
پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس امیدوار کو جواب دینا ہوگا۔ بھائی بہت اچھے، اس امیدوار کو جواب دینا ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے، ابھی پچھلی گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کا نظام یہ جمہوری نظام نہیں ہے، تو پھر آپ اس جمہوری نظام میں کیوں جا رہے ہیں بحیثیت مسلمان؟ دیکھیں اب یہ ایک مجبوری ہو گئی ہے، آپ نے ایک سسٹم کے ساتھ چلنا ہوگا۔ جب آپ سسٹم میں نہیں آئیں گے، میں نے پہلے ہی کہا کہ جو آئین اور قانون میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے تحفظ کا قانون ہے، حضور کی ختم نبوت کا قانون ہے، کم سے کم آپ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد اس پر آواز بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس سسٹم کے تحت ہم پورا دین نافذ کر دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر جمہوری نظام ہے، خلافت کا نظام نہیں ہے۔ آپ نے اس کا پہلے سسٹم بننا ہوگا، جب سسٹم میں بنے گا، سسٹم میں آئیں گے، تبھی آپ کے آگے معاملات چل سکیں گے۔ وہ ہو گیا۔ اچھا یہ بھی مجھے بتائیے کہ جو مختلف مینیفیسٹو والی جماعتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات سیکولر جماعت ہوتی ہے، بہت ہی لبرل جماعت ہوتی ہے، رائٹ اور لیفٹ کا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، یہ کیا بات ہے کہ ہم مجموعی طور سے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، نعرے بازیاں زیادہ کرتے ہیں، تو وہ خوف خدا ختم ہو گیا ہر شخص میں؟ قرآن کریم فرقان میں ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ یہ تمام سیاست دانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بشمول میرے، کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اس قوم کو خواب دکھائے، بڑے بڑے سپنے دکھائے، لیکن کیا ہوا؟ نہ گھر ملا، نہ روڈ ملے، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آپ وہ بات کریں جو اس قوم کے لیے آپ پورا کر سکتے ہیں، وہ بات نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ قوم کا اختیار ہے کہ قوم کس کو منتخب کرتی ہے، کس کو نہیں۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ الیکشن نہیں بلکہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں جتوانا ہے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ تو چند روپوں کے پیچھے اپنی نوجوان نسل کا، اپنی نسلوں کا فیوچر برباد نہ کرو، مستقبل برباد نہ کرو۔ ان کو لے کر آؤ جو بات کریں تو پورا کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ بات ہی پوری نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ بات پوری نہیں ہو سکی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مختصر سے وقفہ ہم لیں گے اور لوٹ کر آئیں گے۔ آج تک وہ بات پوری نہیں ہو سکی، یہ وعدے، یہ دعوے کم سے کم ایک مسلمان پہ زیب نہیں دیتے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وہ کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں ہم؟ لوٹ کر آئیں گے، بات کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید، پروگرام الف لام میم، میں محمد اویس ربانی۔ گفتگو اس وقت الیکشنز یعنی انتخابی عمل اور اس میں پھر شامل ہونے والے امیدوار کی صلاحیتیں، پھر اس کے ذمہ داریاں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نتائج، اس پہ آج بات ہو رہی ہے اور انتہائی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں الیکشنز ظاہر ہر 4-5 سال بعد واپسی لوٹ کر آتے ہیں، بعض اوقات تو جلدی بھی آ جاتے ہیں، مگر ان دونوں صورتحال میں ہم جو روایتی رویہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعوے، نعرے اور بلند فلک شگاف نعرے، ایسی باتیں کہ زمین آسمان ایک کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہوئے دیکھتے تو عملاً کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ یہ میں آپ کو مجموعی صورتحال بتا رہا ہوں پاکستان کی، اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو سیاسی مذہبی جماعتیں بھی ہیں۔ ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کام ہوا، کہاں کہاں ہوا، کن کن چیزوں میں آپ نے کردار ادا کیا، تو زیادہ تر جو باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ یہ کہ وقت کم تھا، یا پھر زیادہ خرابہ تھا، وہ کلیئر نہیں کر سکے، یا پھر بنیادی طور سے وسائل محدود تھے اور چیزیں نہیں مل سکیں، یا اس سے بھی آگے چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارا تھا نہیں، یہ تو پیچھے والوں نے خراب کر دیا یا سامنے لوگوں نے خراب کر دیا۔ یعنی ہمیں بحیثیت ایک قوم، ایک شہری، اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جیت جائیں اور ہم ہار جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جیت جائیں آپ ہار جائیں، مگر جب یہ جیت ہار کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد آپ اور میں مل کے پاکستان بنائیں گے۔ میں آپ کی گلی کو خراب نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے آپ کی امیج کو خراب کرنا ہے، اور آپ میری خرابی کو اچھال کے نہیں دکھائیں گے کیونکہ آپ نے مجھے ساتھ ملا کے آگے کا اچھا کام کرنا ہے۔ یہ چیزیں نہیں پیدا ہو پا رہی ہیں، اور پاکستان میں جہاں ظاہر اسلامی جمہوری نظام ہے، اس جمہوری نظام کے خم و پیش کو، الف لام میم کو نہیں سمجھایا جا رہا۔ جب چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر وہ ویسی ہوتی ہیں جیسے ہم اپنے جذبات میں کرتے ہوتے ہیں۔ علامہ رضی حسینی صاحب یہاں تشریف فرمائے اور ان سے میں پوچھوں یہ سوال۔ علامہ صاحب، یہ ہماری قوم بحیثیت پاکستانی ان تمام جمہوری تقاضوں کو سمجھ پائی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جمہوری سارے معاملات مغرب میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور مشرقی وسطیٰ میں یا پھر اس پاکستان میں کوئی خاص نتیجہ نظر نہیں آتا اس کا؟ اویس بھائی، آپ نے نعروں کے حوالے سے بات کی،
نتیجے کی بات کی. ہمارے یہاں زیادہ تر شور ہے، شعور نہیں ہے. اور دیگر ممالک میں شور نہیں ہے، شعور ہے. قوم کو اپنے اندر شعور لے کر آنا ہوگا. شور زیادہ نہ کریں، شعور لے کر آئیں. جو نعرے لگا رہے ہیں کہ آیا کہ یہ اس قابل ہے بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے یا نہیں، وہاں پہ صرف شور ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جیتنے کے بعد شور ختم ہو جاتا ہے، شعور ہوتا نہیں ہے. اس سے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاست کریں، یہ آپ کا حق ہے. آپ جس جماعت سے بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کا آئینی قانونی حق ہے. لیکن سیاست کے ساتھ آپ نے نفرت کی سیاست نہیں کرنی. آج پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ نفرت کی سیاست چل رہی ہے. آپ مجھے نہیں مانیں گے تو میں کافر ہوں، میں آپ کو نہیں مانوں گا تو آپ غدار ہیں. تو یہ کافر اور غدار سے باہر آ جائیں اللہ کا واسطہ. نہ کوئی اس ملک کے اندر کوئی کافر ہے، نہ کوئی غدار ہے. جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے. آپ اپنا سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں، سیاسی اختلاف کو آپ بیان کر سکتے ہیں. میں نے سیاسی اختلاف بیان کیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر انتقامی سیاست چل رہی ہے. انتقامی سیاست، یہ اس سے بڑے برے اثر انداز ہوں گے. انتقامی سیاست سے باہر آنا چاہیے. جس نے جو کیا اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے کس طرف لے کر جانا ہے، کس سمت کی طرف لے کر جانا ہے. ہماری آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جیت اور ہار، ظاہر بات ہے ایک بندہ ہی تو جیتے گا، سارے بندے تو نہیں جیتیں گے جتنے امیدوار ہیں. جو جیت گیا ہے نا، آپ نے اس کے دستے بازو بننا ہے، آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. اس وجہ سے کہ پاکستان میرا ملک ہے، یہ شہر میرا ہے، یہ صوبہ میرا ہے، یہ لوگ میرے ہیں. خیر الناس من ینفع الناس. میں جیتوں یا ہاروں لیکن میں نے کام کرنا ہے اس ملک کے لیے. پانچویں بات یہ ہے کہ ہم نے سیاست کے اندر اداروں کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. ہم ہر بندہ جو ہے جو ہارتا ہے وہ اداروں کو ہدف تنقید کا نشانہ بناتا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ اداروں کی ہی ذریعے آ چکے ہوتے ہیں. تو ہارنے والی جماعت اس وقت ان کو ہدف تنقید کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے. آپ اداروں کو سیاست سے الگ رکھیں. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ سیاست میں اپنا کام انجام دیں. آپ نفرت کی سیاست کو ختم کریں، محبت کو عام کریں، پیار کو عام کریں. پاکستان سب کا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول. بہت خوب. میں ایک سوال آپ سے پوچھوں علامہ صاحب، آپ بطور امیدوار اپنے حلقے میں جب جائیں گے اور پروردگار کامیاب کرے ان تمام ماحول اور معاملات سے آپ نپٹیں گے. اب آپ ایک مسلمان عالم دین ہیں، آپ کے حلقے میں ایک ہندو کا کیس آ جاتا ہے جس کو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی ہیں، یا میں کہتا ہوں کہ غیر مسلم کا کیس آ جاتا ہے، تو آپ وہاں پر یہ فرق کریں گے کہ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق، یا آپ وہاں پر اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا، اور یہ چیز میں بالکل واضح طور پر بیان کر دوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں. میرے نبی نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا. میرے نبی نے اقلیتوں کے حقوق کو بیان فرمایا. جو میرے حلقے میں ہندو بستے ہیں، عیسائی بستے ہیں، میری ذمہ داری ہے میں ان کے حقوق پہ بیان کروں، ان کے حقوق کی بات کروں. کیونکہ حضرت امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آپ خلافت کی بات کرتے ہیں تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا. تو اس ریاست کے اندر ہندو، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، لیکن سب کے حقوق دیے جا رہے تھے. اسلام سب کے حقوق کو بیان کرتا ہے. اسلام کسی کے حقوق کی حق تلفی کو کبھی بیان نہیں کرتا. ان کے حقوق کی ذمہ داری میری ہے. میں ان کے پاس بھی جاؤں گا ووٹ کے حوالے سے، میں ان سے بھی بات چیت کروں گا، کیونکہ جو میرے حلقے میں ہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. بہت خوب. مجھے اچھا لگا یہ جواب، اور اسی طرح کے جوابات کی توقع مجھے تمام امیدوار سے ہے جو اس وقت کسی بھی طرح سے کسی بھی حلقے سے پاکستان میں ملک بھر میں الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں. کیا آپ میں ڈسکرمنیشن کی سوچ ہے؟ یہ سوچ قائد اعظم پاکستان کی یعنی اس سے بالکل منفی سوچ ہے کہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے. قائد اعظم کی یہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی اور ہے ہی نہیں. اسی طرح پاکستانیت بھی اس سوچ کا تقاضا نہیں کرتی. علامہ صاحب نے ہماری مشکل آسان کی ہے یہ بات کنوے کرنے میں کہ جب آپ ایک امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں بسنے والا بچہ بوڑھا بغیر کسی اینک کے کہ یہ فرق ہے میرے اور تیرے کا، سب آپ کے ذمے میں آتے ہیں. خاص طور سے جس حلقے سے آپ اٹھ کر نکل کر آئیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی ضمیر کی بات ہے، مگر اگر آپ میں واقعی فاروق اعظم والی سوچ ہوگی تو اس حلقے میں موجود جانوروں کا بھی آپ خیال رکھیں گے، نباتات، شجر اور ہر چیز کا آپ خیال رکھیں گے، کیونکہ وہ آپ کی حلقے کی ذمہ داری ہے. اس لیے نہیں کہ آپ سے وہ حلقے کا بندہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا، وہ تو پوچھے گا بھی تو آپ کو جواب دینا ہے.
اس لیے کہ آپ کے دل میں خوف خدا ہے، اور خدا آپ سے پوچھے گا اس کا آپ پہ ایمان ہے، اور جب یہ ایمان کا تقاضا آپ سے کہے گا تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، آپ کہیں گے کہ جی اٹھو چلو اور میں دیکھوں کہ میرے حلقے میں کون سا آدمی ہے کہ جس کے گھر میں راشن نہیں گیا، یا وہ کون سا آدمی ہے جو سڑک پہ سو رہا ہے اور اس کو گھر نہیں میسر، اور وہ کون سا آدمی جس کی دکان ہوا کرتی تھی بڑی اچھی مگر وہ کچل دی گئی ہے، اور پھر جو امیر اور طاقتور لوگ ہیں وہ تمام انلیگل کام آپ کے حلقے میں کر رہے ہیں مگر سارا قانون سارا سب کچھ امپلیمنٹ ہوتا ہے غریب آدمی کے اوپر، تو وہاں پر آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ میں اتنا ہی کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پروگرام الف لام میم اختتام پذیر ہوا۔ محمد اویس ربانی کو دیں گے اجازت، خیال رکھیں گے اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان میں۔